پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، ویڈیو کے شروع میں ہی میرا آپ سب لوگوں سے جو ہے وہ ایک سوال ہے، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار ہوئے تقریباً 3 ہفتے ہونے والے ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ اٹک جیل میں ہیں۔ اب ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کو جس آپ کہہ لیں کہ سیل میں رکھا گیا ہے، جو وہ کمرہ سا بنا ہوا ہے، جو جیل ہے، جو سیل ہے، اس سیل کے بالکل سامنے جو ہے وہ دیوار پہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں، اور خان صاحب کی جو ہے وہ لائیو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ کوئی جو ہے وہ خان صاحب کو 24 گھنٹے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، نظر اس نے جو ہے وہ خان صاحب پہ رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کہہ لیں کہ سی ٹائپ جیل ہے، جس میں آپ کہہ لیں کہ اوپن واش روم ہے، ایک وہ 3-4 فٹ کی دیوار بنا دی جاتی ہے کونے میں، اور وہیں آپ نے نہانا ہوتا ہے، اور باتھ روم بھی جو ہے وہ وہیں آپ نے کا یوز کرنا ہوتا ہے اس کو بھی، اور کپڑے بھی آپ نے وہیں دھونے ہوتے ہیں۔ ایک بالٹی آپ کو دے دی جاتی ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، وہیں جو ہے وہ کموڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ خیر کموڈ تو نہیں ہوگا، وہ جو نارمل لیٹرین ہوتی ہے وہی بنی ہوئی ہوگی، اور ایک کمرہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی سب کچھ اوپن ہے، اور سامنے جو ہے وہ جنگلہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، جو یہ سریے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو سلاخیں ہوتی ہیں، تو سارا کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب سامنے کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ سوال پیارے پاکستانیوں میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ کس کی حرکت ہوگی وہاں کیمرے لگانے کی؟ کون جو ہے وہ خان صاحب کو دیکھنا چاہتا ہے نہاتے ہوئے، باتھ روم یوز کرتے ہوئے؟ مطلب بیسیکلی وہ کون ہے جو خان صاحب کو ننگا دیکھنا چاہ رہا ہے؟ یہ کس کو جو ہے وہ شوق چڑھا ہوا ہے؟ آپ نے اس انسان کا جو ہے وہ نیچے مجھے نام بتانا ہے، کیونکہ مردوں کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد جو ہے وہ کسی دوسرے مرد کو ننگا مطلب دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے نیچے یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ کس کا کارنامہ ہوگا، یہ کس کو شوق چڑھا خان صاحب کو جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے دیکھنے کا۔ کیمرے لگا دیے گئے ہیں، مطلب اس لیول پہ جو ہے وہ لوگ گر چکے ہیں۔ تو یہ ابھی اس وقت معاملہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور ایک ہی نام سامنے آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ وہ کون انسان ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس کا نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے نام ضرور بتانا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں بات کرنی ہے اس شخص کے بارے میں۔ 1.5 فٹیا آ گیا چور، 1.5 فٹیا چور، 1.5 فٹیا آم بیچنے والا وزیر اعظم، یہ آم بیچنے والا وزیر اعظم آ گیا، یہ نہیں جی آم بیچنے والا وزیر اعظم آ گیا۔ 1.5 فٹیا، 1.5 فٹیا، یہ دیکھیں 1.5 فٹیا، یہ دیکھیں انسانی حقوق کی پابندیاں ہو گئی ہیں۔ 1.5 فٹیا بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی بے شرم 1.5 فٹیا گاڑی میں بیٹھ کے یہ دیکھیں کس چیز کا زندہ باد؟ لوگ مرے پاکستان میں، بے شرمو کس چیز کا زندہ باد؟ ہم بات کرو نا، باہر نکلو، 1.5 فٹیا باہر نکل، ہاں باہر نکل 1.5 فٹیا۔ شہباز شریف چور، شہباز شریف چور، گاڑی میں بیٹھے ہوئے چور، بے شرم فقیر، پاکستان کی بربادی کی وجہ شہباز شریف، پاکستان کی بربادی کی وجہ تم، پاکستان کی بربادی کی وجہ ماں بہنیں اٹھوا رہے ہو تم، بے شرم۔ یہ 1.5 فٹیا مائیں بہنیں اٹھوا رہا ہے، یہ پاکستان کی مائیں بہنیں اٹھوا رہی ہے، یہ 1.5 فٹیا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، اس طرح سے جو ہے وہ شہباز شریف کی جو ہے وہ لندن میں عزت افزائی ہوئی ہے، اس طرح سے اس کا ویلکم استقبال کیا گیا ہے لندن میں، اس 1.5 فٹیے کا۔ 1.5 فٹیا وزیر اعظم، آم بیچنے والا، بیوقوف بنانے والا، پھدو بنانے والا، عیاشیاں کرنے والا۔ اور پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 16 مہینے اس نے حکومت کی، کوئی جو ہے وہ اس کو مسئلہ نہیں ہوا، کوئی کمر کا درد، اس کا کوئی فیملی کا بندہ بیمار نہیں ہوا، یہ خود بیمار نہیں ہوا جب تک یہ وزیر اعظم تھا۔ اور جس دن اس کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اسی دن شام کو خبر آتی ہے کہ اس کی بیوی کی جو حالت ہے وہ انتہائی آپ کہہ لیں کہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب جان جا سکتی ہے، بڑی سیریس حالت میں ہے، اور پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا جو ہے اس کو لندن لے کے جانا پڑے گا۔ تو یہ صاحب پھر وہاں سے لندن چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اب اس بے شرم آدمی کا کام تھا نا بھائی، تیری جو بیوی بیمار ہوئی ہے تو اس کا علاج کرانے وہاں گیا ہے، تو علاج کرا بیوی کا۔ اب وہاں پہ پتہ چل رہا ہے، کل ایک فوٹیج چل رہی تھی کسی لڑکی کے ساتھ کیفے میں، جو ہے وہ گپے شپے لگ رہی تھی، اس کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ آج ایک نئی تصویر سامنے آ گئی ہے۔
ہاتھ پکڑا ہوا ہے کسی لڑکی کا اور گپ شپ چل رہی ہے بڑے مزے میں، اور یہ تصویر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہے. یہ وہاں کرانے بیوی کا علاج گیا، کل ایک اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا، آج ایک اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے. اور یہ کوئی 18 20 22 سال کا بچہ نہیں ہے جوان جس کا خون بڑا گرم ہوتا ہے، 75 سال کا آدمی ہے، بقول اس کے کہ اس کو بلڈ کینسر ہے اور کمر کا بھی اس کو مسئلہ ہے. یہ سیدھی طرح بیٹھ نہیں سکتا، یہ سیدھی طرح لیٹ نہیں سکتا. اور یہ صاحب کل ایک اور لڑکی کے ساتھ تھے، آج ایک اور لڑکی کے ساتھ ہیں، اور یہاں عوام کو ٹوپی کرا کے گئے ہیں پٹواریوں کو. کیونکہ اب تو سابقہ وزیر اعظم ہے تو پٹواریوں کو یہ ٹوپی کرا کے گیا کہ بیوی میری جو ہے وہ بڑی سخت بیمار ہے، حالت اس کی جو ہے وہ بڑی سیریس ہے، علاج اس کا صرف لندن سے ہونا ہے، جیسے نواز شریف کا علاج صرف لندن سے ہونا تھا. وہاں علاج کرانے کے بجائے یہ صاحب لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تو یہ کیا بغیرتی ہے؟ یہ بندہ پٹواریوں سے پوچھے کہ یہ کیا ہے. اب جیسے ہی الیکشن کال ہو جائیں گے، ایک ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، تو یہ صاحب ادھر سے پھر آئیں گے واپس، اور پھر وہی کہانیاں، کپڑے پھاڑ دوں گا، بیچ دوں گا، الٹا لیٹ جاؤں گا، سیدھا لیٹ جاؤں گا، یہ کر دوں گا، جان قربان کر دوں گا، فجر کے بعد کام شروع کر دوں گا، مہنگائی میں نے کم نہ کی، ملک کو جو ہے وہ میں نے ٹھیک نہ کیا تو میرا نام عمران نیازی رکھ دینا. وہی کہانیاں جو یہ پہلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ یہ اتنے آپ کہہ لیں کہ اب میں کیا بولوں بغیرت لوگ ہیں کہ یہاں بیوی کی ٹوپیاں کراتے ہیں، بیوی مرنے والی ہے، وہاں پہ جا کے لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں. اور استقبال اس کا جس طرح سے ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. شرم ہی نہیں آتی، وہ غیرت ہی نہیں ہے، وہ حیا ہی نہیں ہے کہ بھائی اتنی تم لوگوں کو لانتے پڑتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ گالیاں تم لوگوں کو پڑتی ہیں، بندہ جان ہی چھوڑ دیتا، پھر بھی چپکے ہوئے ابھی تک. بہرحال ان ساری بغیرتیوں کے بعد پھر بھی یہ آئیں گے اور آ کے الیکشن کیمپین کریں گے. یہاں پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.